کل جس طرح سے آپ کو بتایا تھا اسی مضمون کی کڑی ہے جو بچ گئی تھی. اس میں یہ ہے کہ جس کی ملک بھر میں خاطر خواہ پذیرائی ہوئی، جس کے پیش نظر اس کورس کو مزید توسیع دی گئی اور یہ اب ایک یک سالہ ڈپلومہ کورس کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے خاطر خواہ نیا ہے. تو خاطر خ الف تو رے خاطر، خواہ جو ہے وہ واو زیادہ ہے اس میں. خ الف ہے خواہ جیسے لکھ کر کے آپ پڑھتے ہیں ویسے ہے، لیکن اردو کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق یہ لکھا گیا. واو پڑھا نہیں جائے گا، لکھا جائے گا ضرور، پڑھا نہیں جائے گا. یہ یاد رکھیے آپ کہ واو لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. خاطر خواہ ایسے ہی ہر جگہ لکھا ہوا رہے گا. پذیرائی، پذیرائی پے زے ملا ہوا ہے، یہ رے ملا ہوا ہے اور الف ہوئی ہوئی. جس کے پیش نظر، پیش دیکھیے آپ، پے یہ شین جو ملانے کے والا پے ہے وہ دیا گیا ہے. نظر میں نو زور نظر. کورس کو مزید توسیع دی گئی. توسیع کو دیکھیے آپ، سین یہ عین. جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سین کو کیسے ملانا ہے، یہ میں وہ ہے، اور پھر عین میں کیسے ملے گا دی گئی. اور یہ اب یک سالہ ڈپلومہ، ڈپلومہ کو دیکھیے آپ، ڈال پے لام وہ ڈپلومہ کورس کی حیثیت میں دیکھیے ہے یہ سب ملانے والا ہی ہے یہ سے یہ تے حیثیت، اور آخر میں جو ہوگا وہ مکمل ہوگا، وہ اس حیثیت سے اس میں ہے. اختیار میں دیکھیے الف کے ملانے والا تے یہ الف اختیار کر چکا ہے. تو اس طرح سے اردو کو آپ دیکھیں گے کہ آپ جب پڑھیں گے تو ایک لفظ جو ہے بار بار آئے گا آپ کے سامنے، ایک لفظ بار بار آپ کے سامنے آئے گا، اور اسی سے پورا جملہ کہیے، پیراگراف کہیے یا پوری کتاب کہیے، اس طرح سے تیار ہوتی ہے. اور جب آپ پڑھیں گے تو نئی نئی باتیں بھی کبھی کبھی آپ کے سامنے آئیں گی. تو اس طرح سے جب نئی نئی باتیں آئیں گی تو آپ کو یاد کرنا ہوگا، آپ کو جاننا ہوگا. تو اس طرح سے علم کا خزانہ آپ کے پاس موجود ہوگا. تو یہ پڑھنے سے ہوگا، یہ صرف سننے سے یا بولنے سے نہیں ہوتا ہے. پڑھنے سے، پڑھ کر کے یاد رکھنے سے، یاد کرنے سے ہوگا. تو اس کو پڑھیے آپ. جس کی ملک بھر میں خاطر خواہ پذیرائی ہوئی، جس کے پیش نظر اس کورس کو مزید توسیع دی گئی اور یہ اب یک سالہ ڈپلومہ کورس کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. تو جب اس کو بار بار آپ پڑھیں گے تب آپ کو پڑھنے بھی آئے گا. ایک مرتبہ پڑھ لینے سے پڑھنے نہیں آتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے. جس طرح ایک آدمی کو جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کسی کا نام اگر یاد ہو جاتا ہے فوراً وہ شکل دیکھ کر کے نام یاد آ جاتا ہے اس کو کہ یہ فلاں شخص ہے. اسی طرح سے اردو میں بھی ہے، لکھنے میں، پڑھنے میں، کہ آپ زیادہ جب پڑھیں گے تو آپ کی نگاہ جیسے ہی کسی پر پڑے گی فوراً ذہن میں بات آ جائے گی کہ فلاں چیز ہے. تب جب یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی تب آپ تیزی سے پڑھ سکیں گے. تو اس کے لیے برابر پڑھتے رہنے کی ضرورت پڑتی ہے. جس کی ملک بھر میں خاطر خواہ پذیرائی ہوئی، جس کے پیش نظر اس کورس کو مزید توسیع دی گئی اور یہ اب یک سالہ ڈپلومہ کورس کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. آپ یہ بار بار پڑھنے سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ پڑھ لینے سے آپ اٹک اٹک کے پڑھیں گے. اس لیے جیسے جس لکھا ہوا ہے تو آپ بار بار نہیں پڑھیں گے، ایک مرتبہ صرف پڑھے رہیں گے تو آپ دیکھیں، آپ کو سوچنا پڑے گا یہ کون کون حرف
یہ جیم سین میں کیسے ملا، یا ملک میں کیسے ملا، پھر خاطر خواہ کیسے ہوا، پذیرائی کیسے ہوئی، یہ سب آپ کے ذہن میں بات آئے گی تو آپ اٹک اٹک کر پڑھیں گے۔ لیکن جب برابر پڑھتے رہیں گے، زیادہ پڑھیں گے، تو فوراً آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی جس کی ملک بھر میں خاطر خواہ پذیرائی ہوئی، جس کے پیش نظر اس کورس کو مزید توسیع دی گئی، اور یہ اب ایک سالہ ڈپلومہ کورس کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو مشق کے طور پر بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیے، دیکھیے کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ حیثیت سے اس میں لکھا ہے کہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کو جب پڑھیں گے تب جو ہے جب آپ پڑھیں گے تب آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ قومی اردو کونسل کے ذریعہ قومی اردو کونسل کے ذریعہ مرتب کی گئی کتاب ابتدائی اردو اپنی بیش بہا خوبیوں کے ساتھ پیش نظر ابتدائی اردو اپنی بیش بہا خوبیوں اپنی بیش بہا خوبیوں کے ساتھ پیش نظر ہے۔ پیش نظر اس کا مقصد طلباء کو بنیادی اردو زبان سے طلباء کو بنیادی اردو زبان سے واقف کرانا واقف کرانا ہے۔ اب دیکھیے ہم لکھا قومی اردو کونسل کے ذریعہ مرتب کی گئی کتاب ابتدائی اردو اپنی بیش بہا خوبیوں کے ساتھ پیش نظر ہے۔ اس کا مقصد طلباء کو بنیادی اردو زبان سے واقف کرانا ہے۔
تو آپ دیکھیے اس میں سب آپ کا پڑھا ہوا ہے، لیکن جب آپ زیادہ پڑھیں گے تب آپ کو پڑھنے آئے گا۔ آپ صرف سوچیں گے کہ لکھ دینے سے پڑھنے آ جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے، اس کو آپ کو بار بار پڑھنا پڑے گا۔ قومی اردو کونسل کے ذریعہ مرتب کی گئی کتاب ابتدائی اردو اپنی بیش بہا خوبیوں کے ساتھ پیش نظر ہے، جس کا مقصد طلباء کو بنیادی اردو زبان سے واقف کرانا ہے۔ قومی اردو کونسل کے ذریعہ مرتب کی گئی کتاب ابتدائی اردو اپنی بیش بہا خوبیوں کے ساتھ پیش نظر ہے، جس کا مقصد طلباء کو بنیادی اردو زبان سے واقف کرانا ہے۔ قومی اردو کونسل کے ذریعہ مرتب کی گئی کتاب ابتدائی اردو اپنی بیش بہا خوبیوں کے ساتھ پیش نظر ہے، جس کا مقصد طلباء کو بنیادی اردو زبان سے واقف کرانا ہے۔ قومی اردو کونسل کے ذریعہ مرتب کی گئی کتاب ابتدائی اردو اپنی بیش بہا خوبیوں کے ساتھ پیش نظر ہے، جس کا مقصد طلباء کو بنیادی اردو زبان سے واقف کرانا ہے۔ تو یہ پڑھیں گے آپ تب آپ کو پڑھنے آئے گا، یہ یاد رکھیے۔ کوئی بھی چیز آپ لکھیے، اس کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد آپ کو لکھنے بھی آئے گا اور پڑھنے کی بات آئے گا۔ اور پھر جب آپ لکھیں گے اس کو تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ صحیح لکھ رہے ہیں یا غلط لکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صحیح لکھ رہے ہیں یا غلط لکھ رہے ہیں، لکھنے سے پتہ چلے گا۔ اور پڑھنے سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے کچھ غلط بات پڑھ لیں گے آپ، تو آپ کی سمجھ میں بات آئے کہ نہیں یہ اس طرح سے ہے، بتایا اس طرح سے گیا ہے، اس لیے آپ کو پڑھنے اور لکھنے سے ہی آئے گا، سمجھا؟ وہی ہے، قومی اردو کونسل کے ذریعہ مرتب کی گئی کتاب ابتدائی اردو اپنی بیش بہا خوبیوں کے ساتھ پیش نظر ہے، اس کا مقصد طلباء کو بنیادی اردو زبان سے واقف کرانا ہے۔ کرانا ہے تاکہ طلباء معیاری اردو بولنا اردو بولنا، پڑھنا اور لکھنا سیکھ سکیں۔ لکھنا سیکھ سکیں۔ اس کتاب کی تیاری میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ زبان عام فہم اور
اور آسان ہونے کے ساتھ آسان ہونے کے ساتھ ہی ساتھ دلچسپ اور اعلیٰ درجہ کی ہو. دلچسپ اور اعلیٰ درجے کی ہو. تاکہ طلباء معیاری اردو بولنا، پڑھنا اور لکھنا سیکھ سکیں. اس کتاب کی تیاری میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ زبان عام فہم اور آسان ہونے کے ساتھ ہی ساتھ دلچسپ اور اعلیٰ درجے کی ہو. تاکہ طلباء معیاری اردو بولنا، پڑھنا اور لکھنا سیکھ سکیں. اس کتاب کی تیاری میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ زبان عام فہم اور آسان ہونے کے ساتھ دلچسپ اور اعلیٰ درجے کی ہو. تو آپ دیکھیے، آپ اس بات پر غور کیجیے کہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں تیزی آتی ہے. پڑھنے سے، اس لیے کہ جب آپ پڑھیں گے تبھی آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی کیا لکھا ہوا ہے. یہ پڑھنے سے آتا ہے تاکہ طلباء معیاری اردو بولنا، پڑھنا اور لکھنا سیکھ سکیں. اس کتاب کی تیاری میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ زبان عام فہم اور آسان ہونے کے ساتھ دلچسپ اور اعلیٰ درجے کی ہو. تاکہ طلباء معیاری اردو بولنا، پڑھنا اور لکھنا سیکھ سکیں. اس کتاب کی تیاری میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ زبان عام فہم اور آسان ہونے کے ساتھ دلچسپ اور اعلیٰ درجے کی ہو. تاکہ طلباء معیاری اردو بولنا، پڑھنا اور لکھنا سیکھ سکیں. اس کتاب کی تیاری میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ زبان عام فہم اور آسان ہونے کے ساتھ دلچسپ اور اعلیٰ درجے کی ہو. تاکہ طلباء معیاری اردو بولنا، پڑھنا اور لکھنا سیکھ سکیں. اس کتاب کی تیاری میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ زبان عام فہم اور آسان ہونے کے ساتھ دلچسپ اور اعلیٰ درجے کی ہو. تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، پڑھنے سے سمجھ بھی رہے ہیں، تو آپ کو بھی اسی طرح سے پڑھنا پڑے گا. آپ چاہیں گے کہ ہم پڑھیں نہ تو پھر نہیں ہو سکے گا. جس سے طلباء اپنی ذہنی صلاحیتوں کا اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے کہ زبان پر رفتہ عبور حاصل کر سکیں. زبان پر رفتہ عبور حاصل کر سکیں. دیکھا، جس سے طلباء اپنی ذہنی
صلاحیتوں کا استعمال کر کے زبان پر رفتہ رفتہ عبور حاصل کر سکیں۔ یہ رفتہ رفتہ میں آیا تے ہے، اور اس میں سب دیکھیں ملانے والا ہے، پے بھی ملانے والا، تے بھی ملانے والا، اور ہے جو تھوڑا سا نیچے گرا ہوا وہ شکل وہی ہے وہ ملا ہوا ہے۔ اور عین بے، عین ملا ہوا، عین ملانے والا شکل بے میں ملا ہوا ہے۔ حاصل میں دیکھیں، اس طرح سے صلاحیتوں میں دیکھیے، استعمال میں دیکھیے، تو اس طرح سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو آئے گا، جس سے طلبہ اپنی ذہنی صلاحیتوں تک استعمال کر کے زبان پر رفتہ رفتہ عبور حاصل کر سکیں، جس سے طلبہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے زبان پر رفتہ رفتہ عبور حاصل کر سکیں، جس سے طلبہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے زبان پر رفتہ رفتہ عبور حاصل کر سکیں۔ میں اس کتاب کے مرتبین اس کتاب کے مرتبین ڈاکٹر روپ کرشن بھٹ، کرشن بھٹ اور تبسم نقی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تبسم نقی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس کتاب کو کم سے کم وقت میں کم وقت میں تیار کروایا۔ تو دیکھیے اب کیا لکھا، میں اس کتاب کے مرتبین جس نے ترتیب دیا ڈاکٹر روپ کرشن بھٹ اور تبسم نقی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس کتاب کو کم سے کم وقت میں تیار کروایا۔ آپ اس میں دیکھیے کہ ملانے والے حروف کی جو شکل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جو بتایا گیا تھا، وہ سب اس میں استعمال ہے، اور وہی استعمال ہے، کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ اس کو بھی دیکھیں گے اور پڑھیں گے بھی۔ جب آپ پڑھیں گے تبھی آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بات آپ سے بار بار اس لیے کہی جاتی ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے ایک مرتبہ پڑھ لے، خاموش ہو جائے، پھر جو ہے سمجھے کہ ہم پڑھ لیا، نہیں، بلکہ آپ کو ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے۔ میں اس کتاب کے مرتبین ڈاکٹر روپ کرشن بھٹ اور تبسم نقی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس کتاب کو کم سے کم وقت میں تیار کروایا۔ میں اس کتاب کے مرتبین ڈاکٹر روپ کرشن بھٹ اور تبسم نقی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس کتاب کو کم سے کم وقت میں تیار کروایا۔ میں اس کتاب کے مرتبین ڈاکٹر روپ کرشن بھٹ
اور تبسم نکی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کو کم سے کم وقت میں تیار کروایا۔ میں اس کتاب کے مرتبین ڈاکٹر روپ کرشن بھٹ اور تبسم نکی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کو کم سے کم وقت میں تیار کروایا۔ میں اس کتاب کے مرتبین ڈاکٹر روپ کرشن بھٹ اور تبسم نکی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کو کم سے کم وقت میں تیار کروایا۔ تو یہ دراصل آج جو ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی بھی چیز آئے آپ پڑھیں گے تو فوراً پڑھ لیں گے، اس لیے کہ آپ کو سب بتایا گیا ہے، یہ ہم مشق کرا رہے ہیں۔ ساتھ ہی میں ان تمام ادیبوں ساتھ ہی میں ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات، ماہر لسانیات اور اسکالرس کا بھی شکر گزار ہوں۔ جنہوں نے بڑے غور و فکر کے بعد موجودہ کتاب کا خاکہ تیار کیا۔ امید ہے یہ کتاب اپنے مقصد میں کامیاب رہے گی۔ یہ کتاب اپنے مقصد میں کامیاب رہے گی۔ اب دیکھیے آپ، ساتھ ہی میں ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات اور اسکالرس کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑے غور و فکر کے بعد موجودہ کتاب کا خاکہ تیار کیا۔ امید ہے یہ کتاب اپنے مقصد میں کامیاب رہے گی۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو جتنا ہم لکھ کر کے سنایا آپ اس پر غور کیجیے، آپ اس کو پڑھیے، دیکھیے کہ کیا آپ اس میں پاتے ہیں۔ ساتھ ہی میں ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات اور اسکالرس کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑے غور و فکر کے بعد موجودہ کتاب کا خاکہ تیار کیا۔ امید ہے یہ کتاب اپنے مقصد میں کامیاب رہے گی۔
ساتھ ہی میں ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات اور اسکالرس کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑے غور و فکر کے بعد موجودہ کتاب کا خاکہ تیار کیا۔ امید ہے یہ کتاب اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی۔ تو اس طرح سے آپ جب بار بار پڑھیں گے تو پڑھنے آپ کو آئے گا۔ آپ اب میرے خیال سے اس مقام پر ہیں، اس حیثیت پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے گھر میں سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی اخبار پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی رسالہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے حوصلہ کی بات ہے، آپ کے ظرف کی بات ہے کہ آپ کس کتاب کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں۔ لیکن آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، تیزی سے پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے۔ تیزی سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، بس پڑھنے کے لیے آپ کو آ جائے گا۔ یہ ہے یہ آپ کی کامیابی ہے۔ آپ پڑھیں، صرف کتاب نکال کے، میگزین نکال کے، کوئی بھی اخبار آپ کے جہاں کہیں مل جائے بس اس کو پڑھنا شروع کریں اور زور زور سے پڑھیں۔ زور زور سے پڑھیے گا، دوسرا آدمی سنے گا تو آپ کے دل سے جھجک نکلے گا۔ اگر آپ غلط پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ آدمی آپ کو مل جائیں جو آپ کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح یہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی اصلاح بھی ہوگی اور آپ کے دل سے ڈر خوف نکلے گا، تو پھر آپ پڑھنے لگیں گے، آپ کامیابی کی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اس طرح سے ساتھ ہی میں ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات اور اسکالرس کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑے غور و فکر کے بعد موجودہ کتاب کا خاکہ تیار کیا۔ امید ہے یہ کتاب اپنے مقصد میں کامیاب رہے گی۔ ساتھ ہی میں ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات اور اسکالرس کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑے غور و فکر کے بعد موجودہ کتاب کا خاکہ تیار کیا ہے۔ امید ہے یہ کتاب اپنے مقصد میں کامیاب رہے گی۔ ساتھ ہی میں ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات اور اسکالرس کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑے غور و فکر کے بعد موجودہ کتاب کا خاکہ تیار کیا۔ امید ہے یہ کتاب اپنے مقصد میں کامیاب رہے گی۔ ساتھ ہی میں ان تمام ادیبوں، ماہر لسانیات اور اسکالرس کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑے غور و فکر کے بعد موجودہ کتاب کا خاکہ تیار کیا۔ امید ہے یہ کتاب اپنے مقصد میں کامیاب رہے گی۔ تو یہ ہے اس مضمون کے متعلق۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سامنے لائیں اور آپ جلد سے جلد پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھ جائیں، تاکہ میرا مقصد جو ہے آپ کو اردو پڑھانے اور بتانے سمجھانے کا وہ آپ حاصل کر سکیں۔ اردو کو زیادہ سے زیادہ مقبول بنانے کے لیے
अब देखिए क्या लिखते हैं। اردو کو زیادہ سے زیادہ مقبول بنانے کے لیے قومی اردو کونسل نے 2001 میں ششماہی سرٹیفکیٹ کورس شروع کیا، جس کا مقصد اردو رسم الخط سے ان لوگوں کو واقف کرانا تھا جو اردو ادب کو دوسری زبانوں۔ رسم الخط آپ کو بتایا تھا، رسم الخط کے معنی ہوتا ہے لکھنے کا طریقہ۔ تو یہ اردو آپ جب پڑھیں گے، اردو کو زیادہ سے زیادہ مقبول بنانے کے لیے قومی اردو کونسل نے 2001 میں ششماہی، یعنی جس کو انگریزی میں آپ ہاف ایئرلی کہتے ہیں، جو 6 مہینے پر امتحان ہوتا ہے۔ پہلے 6 مہینہ پر امتحان ہوتا تھا، لیکن اب وہ 6 مہینے پر نہیں ہوتا ہے، 3 مہینے پر ہوتا ہے۔ ششماہی سرٹیفکیٹ کورس شروع کیا، جس کا مقصد اردو رسم الخط سے ان لوگوں کو واقف کرانا تھا جو اردو ادب کو دوسری زبانوں۔ اردو کو زیادہ سے زیادہ مقبول بنانے کے لیے قومی اردو کونسل نے 2001 میں ششماہی سرٹیفکیٹ کورس شروع کیا، جس کا مقصد اردو رسم الخط سے ان لوگوں کو واقف کرانا تھا جو اردو ادب کو دوسری زبانوں سے۔ تو اس طرح سے جب آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، تب آپ کو پڑھنے آئے گا اور زبان میں تیزی آئے گی۔ تو آپ کو ہر طرح سے بتایا جا چکا ہے، بتانے میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے، اور ابھی آپ کو مشق بھی ہم کرا رہے ہیں، اور اب یہ مشق میرا جو ہے ختم ہو جائے گا، اب پھر سے ہم شروع کریں گے نیا کورس۔ تو آپ کے گھر میں کوئی بھی کتاب موجود ہو، آپ کو کوئی بھی اخبار مل جائے، کوئی بھی میگزین مل جائے، کوئی بھی پرچہ مل جائے، آپ اس کو اٹھا کے پڑھنے کی کوشش کیجیے اور زور سے پڑھیے، تاکہ کچھ لوگ سنیں آپ کی بات۔ اگر کہیں آپ میں کمی رہ گئی ہو اور سننے والوں میں سے جانکار ہوں گے تو آپ کی اصلاح کریں گے، جو آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ تو یہ ہے کہ آپ کے ہمت کی بات ہے، آپ کے ظرف کی بات ہے کہ آپ اس میں کتنا وقت لگاتے ہیں اور کتنا محنت کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اردو، جس کو آپ سیکھ کر کے سارا کام کر سکتے ہیں۔ اردو کو زیادہ سے زیادہ مقبول بنانے کے لیے قومی اردو کونسل نے 2001 میں ششماہی سرٹیفکیٹ کورس شروع کیا، جس کا مقصد اردو رسم الخط سے ان لوگوں کو واقف کرانا تھا جو اردو ادب کو دوسری زبانوں سے۔ اردو کو زیادہ سے زیادہ مقبول بنانے کے لیے قومی اردو کونسل نے 2001 میں ششماہی سرٹیفکیٹ کورس شروع کیا، جس کا مقصد اردو رسم الخط سے ان لوگوں کو واقف کرانا تھا جو اردو ادب کو دوسری زبانوں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو بار بار ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں، میرا مقصد یہی ہے کہ آپ سنیں اور اس کو اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور آپ کے اندر جو اٹکنے والی بیماری یا کمزوری ہے وہ دور ہو جائے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس کو لکھیں بھی، اس لیے کہ جب لکھیں گے تو آپ کو لکھنے آئے گا، ملانے والا جو حروف آپ کو بتایا گیا ہے وہ ملانے آئے گا، اور پھر ملانے میں ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کو کہاں کیسے ملانا ہے۔ پر ملانے کے دوران بھی آپ بہت زیادہ چیز سیکھیں گے، آپ کو بتایا گیا، لیکن یہ سیکھنا جو دراصل ہوگا وہ آپ کو اپنے سے لکھنے پڑھنے کے وقت ہوگا کہ ہم سیکھا ہے، اب اس کو عملاً کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ عملاً آپ اس کو لائیے اور پڑھیے۔ اردو کو زیادہ سے زیادہ مقبول بنانے کے لیے قومی اردو کونسل نے 2001 میں ششماہی سرٹیفکیٹ کورس شروع کیا، جس کا مقصد اردو رسم الخط سے
उन लोगों को वाकिफ़ कराना था जो उर्दू अदब को दूसरी ज़ुबान, उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल बनाने के लिए कौमी उर्दू काउंसिल ने 2001 में शशमाही सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया, जिसका मकसद उर्दू रस्म ख़त से उन लोगों को वाकिफ़ कराना था जो उर्दू अदब को दूसरी ज़ुबान। तो इस तरह से आप देखा कि हम आपको किस तरह पढ़ के सुना रहे हैं। उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल बनाने के लिए कौमी उर्दू काउंसिल ने 2001 में शशमाही सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया, जिसका मकसद उर्दू रस्म ख़त से उन लोगों को वाकिफ़ कराना था जो उर्दू अदब को दूसरी ज़ुबान। तो इस तरह से आपको तेज़ी से पढ़ने के लिए उसी वक्त आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे। एक मरतबा पढ़ने से ऐसा नहीं होता है। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और कुछ दिन तो आप देख करके लिखें और फिर कुछ ज़ुबानी भी लिखें। जब ज़ुबानी आप लिखेंगे, ज़ुबानी लिखने पर जब आपको अबूर हासिल हो जाएगा तो आप कहीं भी कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। दरअसल कामयाबी यही है कि आपको ज़ुबानी उर्दू लिखने के लिए आ जाए और कोई भी किताब सामने आए तो वो पढ़ने के लिए आ जाए। पढ़ने के दौरान आपको नए नए अल्फाज मिलेंगे, तो वो अल्फाज को जानने का मौका आपको मिलेगा, समझा ना। जैसे इसमें देखिए एक लिखा है हम रस्मुल ख़त, तो रस्मुल ख़त आपको हर जगह नहीं मिलेगा, रस्मुल ख़त आप हर जगह नहीं बोलेंगे, समझा ना। जब ज़ुबान की बात आएगी तभी आप रस्मुल ख़त का नाम सुनेंगे और रस्मुल ख़त लिखेंगे। तो ये लिखने के लिए तो कम से कम आपको आना ही चाहिए, बोलने के लिए आना ही चाहिए। तो ये पढ़ने से बोलने से ही आएगा, तो आप इसकी कोशिश करेंगे। उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल बनाने के लिए कौमी उर्दू काउंसिल ने 2001 में शशमाही सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया, जिसका मकसद उर्दू रस्म ख़त से उन लोगों को वाकिफ़ कराना था जो उर्दू अदब को दूसरी ज़ुबानों। तो आज का क्लास अब मेरा यहाँ ख़त्म होता है, फिर इंशाअल्लाह आइंदा मौका मिलेगा तो आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।